بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم صبر کرنے والوں کو اللہ رب العزت کیا انعامات دیتے ہیں اور کس کو صبر دیتے ہیں، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی غیب سے کس طرح مدد ہوتی ہے۔ دوستو، اگر آپ صبر کے متعلق خوبصورت احوال سننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خواہش بادشاہ کو غلام بنا دیتی ہے، مگر صبر غلام کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ جس مقام پر تم اللہ سے شکوہ کرتے ہو وہ مقام دراصل صبر اور شکر کا ہوتا ہے۔ صبر رکھو اور اس رب کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کی حد یہ ہے کہ تقدیر پر کوئی اعتراض نہ ہو۔ صبر رکھے، اذیت اجر بن جائے گی۔ صبر کرنے والا کامیابی سے محروم نہیں رہتا، چاہے اسے طویل زمانہ لگ جائے۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں۔ اس کی رحمت کا انتظار کرو۔ جو چیز تیرے لیے ہے تیرے لیے ہی ہے اور دیر حکمت پر مبنی ہوتی ہے۔ صبر کرنا سیکھ لے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں اور وہ سب جانتے ہیں آپ کن کن حالتوں سے گزرے ہیں۔ یقین کرے وقت بدل جائے گا، کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ چلو صبر کر لیتے ہیں۔ سنا ہے رب صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔ صبر رکھ بندے، کمزور تیرا وقت تھا تو نہیں، اللہ تعالیٰ ہماری آہٹ بھی سنتے ہیں اور پکار بھی۔ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے، وہ بس آزماتے ہیں اور صبر کرنے والوں کو میٹھا پھل دیتے ہیں۔ اور صبر کے کچھ گھونٹ اتنے کڑوے ہوتے ہیں کہ پوری زندگی کی مٹھاس چھین لیتے ہیں۔ صبر کو کوئی کوئی کرتا ہے، صبر ہر ایک کو آزماتا ہے، اور کچھ لوگوں کا صبر ان کی خاموشی ہوتی ہے۔ دوستو، ایک بات بہت اچھی لگتی ہے، جب صبر آ جاتا ہے تو کسی کی بھی طلب نہیں رہتی۔ یہ دنیا ایک دن آپ کے حق میں ہے اور ایک دن آپ کی مخالف ہے۔ جب حق میں ہو تو شکر ادا کرے اور جب مخالف ہو تو صبر کرے۔ ضروری نہیں کہ کوئی بددعا یا آہ تمہارا پیچھا کرے۔ بعض اوقات کسی کا صبر بھی تمہاری خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ صبر رکھے، آنے والا کل بہت خوبصورت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہماری سنتے ہیں، تم صرف صبر کرنا سیکھو۔ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں، تم صرف مانگنا سیکھو۔ اللہ تعالیٰ بہت کچھ دیتے ہیں، تم صرف بانٹنا سیکھو۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ دوستو، لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو اور اللہ تعالیٰ کے سامنے رویا کرو، کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ رونے والوں کو۔ ہر بات پر صبر کرے اور شکر کرے۔ اللہ تعالیٰ پر یقین کا سفر انسان کو ہمیشہ تکلیف میں ہی سکھاتا ہے کہ خوشی میں تو پچھلے سبق بھی بھول جاتے ہیں۔ اور 3 چیزیں آپ کو کبھی گرنے نہیں دیتی: صبر، امید اور یقین۔ صبر کرنے والا کامیابی سے محروم نہیں ہوتا، چاہے اسے طویل زمانہ لگ جائے، یعنی زیادہ وقت لگ جائے۔ کسی کو تکلیف دینے کے بعد اس کے صبر اور خاموشی سے ڈرو۔ تمہارا صبر تمہیں کامیابی عطا کرتا ہے۔ خوشی میں جشن سے بہتر شکر ہے اور غم کے شوق سے بہتر صبر ہے۔ صبر رکھو، ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکلیں ہوتی ہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اور جو کچھ لیا ہے وہ اسی کا ہے، اور ہر چیز کی مدت مقرر ہے۔ بس صبر کرو، وہ عطا کرے تو شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ چیز نہ دینا اس کا کوئی ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہے، ان کے فیصلوں کو کوئی زوال نہیں۔ صبر تو آخر کرنا ہی ہے، مگر شروع میں کرنے سے انجام شاندار ہوتا ہے۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ تعالیٰ پر یقین کرو، وہ تمہاری ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا
کہ ہمارے اللہ تعالیٰ ہمیں کس کس مقام پر ہمیں گرنے سے پہلے تھام لیتے ہیں۔ جہاں انسان کی آخری حد ختم ہونے لگتی ہے، پھر وہی رب فرماتے ہیں کن، ہر ناممکن پھر ممکن ہو جاتی ہے۔ لوگوں کی نعمتیں دیکھ کر پریشان نہیں ہونا ہے، اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھ کر سکون میں رہنا ہے۔ دوستو، ہمیشہ زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کے بجائے تمہارے صبر پر رشک کرے۔ صبر دروازہ ہے اور معاف کر دینا خیر کے خزانے میں سے ہے۔ ایک خزانہ ہے جسے اللہ تعالیٰ صرف اپنے مقرر اور بہترین بندوں کو عطا کرتے ہیں۔ تکلیف ہمارے اعمال سے آئے یا اللہ کی طرف سے، مقام صرف صبر ہے۔ صبر ایسی چیز ہے جو کسی کا بھی غرور توڑ سکتی ہے۔ جو لوگ صبر رکھتے ہیں یا پھر جیت جاتے ہیں یا پھر سیکھ جاتے ہیں، مصیبتوں کا مقابلہ صبر سے کرو اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرو۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو، تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی توڑ نہیں سکتا۔ دوستو، صبر اور نماز سے مدد لیا کرے۔ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ زندگی کی کتاب کے سب پنے ہمارے مطابق نہیں ہوتے۔ اگر کوئی ایسا پنا سامنے آ جائے جس میں راحتیں نہ ہو تو صبر کر لینا چاہیے۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو مت بہا ہو، بلکہ یہ سوچو کہ تم وہ خوش نصیب انسان ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ جس مقام پر آ کر برداشت ختم ہو جاتی ہے، اس مقام سے صبر شروع ہوتا ہے۔ جب تم پر ایسی مشکل آ جائے جو تیرے بس سے باہر ہو تو صبر کر اور اللہ کی طرف سے کشادگی کا اظہار کر۔ صبر کا راستہ چن کر، صبر کی منزل جنت ہے۔ پریشانی تذکرہ کرنے سے بڑھتی ہے اور خاموش رہنے سے کم ہو جاتی ہے۔ صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ درد جب تک حد سے بڑھ جائے تو انسان روتا نہیں بلکہ خاموش ہو جاتا ہے۔ جب زمین تمہیں تنگ لگے تو آسمان کی جانب دیکھنا، نم آنکھوں سے مسکرانا اور کہنا اچھا تو ایسی راضی ہو تو میں بھی ایسے راضی۔ اللہ ہماری آہٹ بھی سنتا ہے اور پکار بھی، بس وہ ہمارا صبر آزماتا ہے۔ جو تکلیف ہم خود برداشت نہیں کرتے وہ کسی دوسرے کو بھی نہ دے۔ آپ ہمیشہ جب بھی کوئی کام کرے تو بہترین کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ آپ جو بوئیں گے آخر میں وہی کاٹیں گے۔ ہمارے معاملات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، مگر صبر رکھیں، کیونکہ جس کے اختیار میں ہے وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ ہمارے رب نے ہمارے مقدر میں سب کچھ بہترین رکھا ہوتا ہے، بس صبر کرے۔ وہ نواز والی ذات ہے، نوازگی صبر کی شرط ہوتی ہے۔ یہ صرف اسی مصیبت پر کیا جاتا ہے جس سے نکلنے کا راستہ موجود نہ ہو۔ کسی کا مسلسل صبر آزمانا بھی گناہ ہے۔ ہر خاموشی آنا نہیں ہوتی، کچھ خاموشیاں صبر بھی ہوتی ہے۔ چپ رہنا غرور نہیں، صبر ہے۔ صبر آ جائے تو پھر کچھ بھی کھو جائے تکلیف نہیں ہوتی۔ دل بس شکر کا ورد کرتا رہے، صبر کی کوئی کمزوری نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ تمہاری آہٹ بھی سنتے ہیں اور پکار بھی، بس وہ ہمارا صبر آزماتے ہیں۔ جو خود نہیں بول پاتا اس کا صبر بولتا ہے۔ جو لوگ نقصان پر صبر و شکر سیکھ لیتے ہیں، اللہ پاک اس کے نقصان کو نفع میں بدل دیتے ہیں۔ صبر اللہ پر یقین کی آخری حد ہے۔ صبر کرنا اگر آسان ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے پر اتنا اجر نہیں رکھا ہوتا۔ کسی کے صبر کا امتحان نہ لیا کرو۔ میں نے ایسا کرنے والوں کو اکثر پچھتاتے دیکھا ہے۔ جب کوئی تمہارا ساتھ نہیں دیتا تو تمہارا رب تمہارا ساتھ دیتا ہے، اور اس سے بہترین کوئی ساتھی نہیں۔ جب یقین کی ڈور اللہ پر چھوڑ دی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو رسوا نہیں کرتے۔ اللہ کا بنایا ہوا ہر شخص مکمل اور خوبصورت ہے، بس ہماری کمی ہمارے اخلاق اور ہمارے رویے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو آزما ضرور رہے ہیں، مگر آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑتے۔ اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہر دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور جب وہ دیتے ہیں
تو ہماری سوچ سے کہیں زیادہ دیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ راضی ہونے لگتے ہیں تو بندے کو اپنے عیب کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کے رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ جو اندھا بھروسہ تم لوگوں پر کرتے ہو وہ کبھی اللہ پر کر کے دیکھو، یقین کرو وہ نہ بھروسہ توڑیں گے اور نہ وہ تمہیں کبھی ٹوٹنے دیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کر رہا ہے تو وہ تمہارا یقین بڑھا رہا ہے۔ اگر دعا قبول ہونے میں ذرا دیر کر رہا ہے تو وہ تمہارا صبر بڑھا رہا ہے۔ اگر تمہاری دعا کا جواب نہیں دے رہا ہے تو وہ تمہیں آزما رہا ہے۔ اس لیے دعا مانگنا کبھی نہ چھوڑنا۔ وہ دیر کر رہا ہے تو تم صبر بھی کر سکتے ہو، نہ وہ فوراً نہیں سن رہا ہے تو تم انتظار بھی کر سکتے ہو، نہ اگر اسے تمہارا مانگنا پسند آ گیا ہے تو تم مایوس ہونے کے بجائے دعا کا وقت بھی بڑھا سکتے ہو۔ نہ یاد رکھو کہ اللہ کی مدد و نصرت صبر کے ساتھ ہی ہے، اور ہر تکلیف اور مصیبت کے بعد کشادگی ہے، اور ہر تنگی اور مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اگر کسی نے اللہ کو پانا ہو تو وہ صبر کرنے لگ جائے تو اس کا کام بن جاتا ہے، جبکہ لوگ اس کے لیے ورد وظیفے کرتے ہیں، ناک رگڑے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو صبر کرنے والے پا لیتے ہیں۔ جن راستوں پر تمہیں اللہ لے کر جاتے ہیں ان راستوں پر تم اکیلے نہیں چلتے بلکہ وہ تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ جب وہ غم کے حالات پیدا کرتے ہیں تو تمہیں ان حالات سے لڑنے کی ہمت بھی دیتے ہیں۔ وہ نہ تمہیں خوشی میں تنہا چھوڑتے ہیں اور نہ غم میں۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی مان کر چلو گے تو وہ رب کل تمہیں تمہاری چاہت دے دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے جو چاہے کر۔ اگر کبھی ایسا لگے کہ تم تھک چکے ہو اور دعا مانگنا بھی مشکل لگے تو اللہ تعالیٰ کے آگے صرف ہاتھ پھیل لیا کرو۔ تمہارے پھیلے ہاتھ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس رب کی کائنات کے محتاج ہو، اور میرا رب خاموشیوں کو بھی سن لیتا ہے، اور وہ ہر خواہش پر کن کہنے والا ہے، اور وہ صبر کے بدلہ صلہ دینے والا ہے۔ تم گھبراتے کیوں ہو مقدر کے فیصلے سے؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب کتنا غفور الرحیم ہے؟ اگر وہ دن کو رات اور رات کو دن کرنے پر ہے تو کیا وہ تمہاری طرف دیکھ کر تقدیر کے فیصلے نہیں بدل سکتا؟ صبر کر لو یہ سوچ کر کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی مصلحت اور تمہاری بہتری ہے۔ تم بس اللہ کی رضا کے لیے صبر کرو، وہ انعام میں تمہیں اتنا دیں گے کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ دکھ میں پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے قابل سمجھا ہے۔ ہر رشتہ کبھی نہ کبھی مان توڑ دیتا ہے، اور ہر تعلق بھی کبھی نہ کبھی برہم کھو دیتا ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جس کا اثر ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں کسی بندے کو محبوب چیز اس دنیا سے اٹھا لیتا ہوں پھر وہ ثواب کی نیت سے صبر کرے تو اس کا بدلہ جنت ہی ہے۔